کی نماز میں جو قرآن شریف پڑھا گیا اس میں پہلی آیت ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور آخری آیت جو دوسری سورت کی پڑھی گئی واذکر اسم ربک بکرۃ وأصیلا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رحمان نے قرآن کریم کی تعلیم دی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کے معنی آپ حضرات جانتے ہیں کہ رحمان اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی رحمتیں سب کے لیے عام ہوں، صرف دوستوں کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے بھی، مومنوں کے واسطے نہیں، صرف کافروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے نہیں، جنات اور کائنات کے ہر ذرے پر رحمت کا ظہور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ رحمان کو شروع کیا، الرحمن علم القرآن، تعلیم قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا سب سے بڑا مظہر بتایا ہے کہ سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان کا پہلا لفظ ہے الرحمن علم القرآن۔ اس میں بہت ساری نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور ہر نعمت کے ذکر پر پھر ایک تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں تب تشریف لے گئے۔ جنات میں آپ کا جانا بہت بار ہوا ہے، لیکن 7 بار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات میں جانا روایات صحیحہ سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے اور ان کو سورہ رحمان پڑھ کر سنائی، آپ جنات کو سورہ رحمان پڑھ کے سنائی، اور پھر مسلمانوں میں، انسانوں میں آپ نے سورہ رحمان پڑھی تو فرق بتایا آپ نے جنات کا اور انسانوں کا، کہ میں نے جنات کے سامنے جب یہ سورہ رحمان پڑھی تو جب بھی فبأي آلاء ربكما تكذبان کا جملہ میں نے پڑھا، جس کے معنی یہ ہے کہ اے انسانوں اور جنات کی جماعت، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی تم تکذیب کرو گے، انکار کرو گے، ناشکریاں کرو گے، اس کی رحمتوں نے، اس کی نعمتوں نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، ان گنت اس کی نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کے انعامات کو تم گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے، ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو جنات کو بھی خطاب ہے اور انسانوں کو بھی خطاب ہے۔ ہر نعمت کے بعد میں اللہ نے اس مطالبے کو دہرایا ہے اور تنبیہ کی ہے کہ تمہیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، تو بے شمار شکر تو آدمی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اعتراف کرے اپنے قصور کا، اعتراف کرے اپنی کمزوری کا، کہ اللہ تیری نعمتیں بے شمار ہیں، میں ان کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ یہ اعتراف قصور کر لینا ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی جگہ پر ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسانوں کے سامنے، تمہارے سامنے یہ آیت پڑھی اور تم خاموش بیٹھے رہے، گونگے کا گڑ کھائے ہوئے، کوئی بولا ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور جنات کے سامنے جب میں نے ان آیتوں کو پڑھا تو ہر آیت کے بعد میں ان کی طرف سے یہ آواز آتی تھی، بلا وربک لا نکذب بنعمت ربک، اے تیرے رب کی قسم، ہم تیری کسی نعمت کی بھی ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ تو بہترین جواب دیتے تھے جنات، اور انسان سنتے رہتے ہیں اور جواب نہیں دیتے۔ تو منشا یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم انسان ہو، عقل و شعور میں جنات سے بڑے ہوئے ہو، تمہارے اندر مادہ خیر غالب ہے، تمہارے اندر ملکیت کا جوہر اللہ نے جنات سے زیادہ رکھا ہے، جنات میں شر کا مادہ زیادہ ہے، جنات کی تخلیق ہوئی ہے آگ سے، جبکہ انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے مٹی سے، اور مٹی میں تواضع ہے، ابدیت ہے، عاجزی ہے، زرخیزی کا مادہ ہے، بخلاف آگ کے کہ اس میں احراق ہے، اس میں چیزوں کو جلا دینے کی خاصیت ہے، لیکن شر سے بننے کے باوجود ان میں خیر بھی بہت ہے کہ میری ہر بات پر انہوں نے کہا کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، واقعتاً تیری نعمتیں بے شمار ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جب اس آیت کو پڑھیں یا ہم آیت کو سنیں
تو اگر زبان سے نہ کہیں تو کم سے کم ہمارا دل تو متاثر ہو کہ واقعی اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور ان میں سے ہر نعمت کا اگر ہم شکر نہیں ادا کر سکتے تو اعتراف قصور تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ اب اللہ نے یہ سورہ رحمان اتاری، اور اس میں سب سے پہلا جملہ جو ہے الرحمن علم القرآن، تو تعلیم قرآن یہ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ یہ جو مکاتب قائم ہیں یا مدارس قائم ہیں یا جہاں جہاں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا انتظام ہو رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں کروڑوں جگہ اس کا نظم ہے، اور اب تو اللہ کے فضل سے کچھ مدرسوں کی محنتوں سے، جد و جہد سے، کچھ علماء کرام کی نقل و حرکت سے، کچھ جماعتی نظام کی وسعتوں سے کوئی بستی اب ایسی نہیں ہمارے نظر میں آ رہی جہاں قرآن کریم کا کوئی مکتب قائم نہ ہو گیا ہو، اور اگر رہ گیا ہے کوئی مقام ایسا اور کوئی بستی تو ساری دنیا کے مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہاں بھی تعلیم قرآن کا انتظام کریں۔ جتنا قرآن کریم کی تعلیم کا نظام وسیع ہوگا، دنیا سے کفر کم ہوگا، دنیا سے شرک کم ہوگا، دنیا سے شر کم ہوگا، فتنے کم ہوں گے، اور قرآن کریم کی تعلیم جتنی کم ہوگی اتنا ہی شر بڑھے گا، اتنی ہی دنیا میں فسادات بڑھیں گے۔ تو ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں کہ اب کفر سے لڑیں، شرک سے لڑیں اور ظلمتوں سے، اندھیروں سے لڑیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہر جگہ، ہر گھر میں چراغ روشن کر دیا جائے تو ظلمت اور اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ گھروں سے، بستیوں سے، گلی کوچوں سے اندھیروں کو اور ظلمتوں کو ختم کرنے کا واحد راستہ متعین ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کی روشنی، اور قرآن کریم آتا ہے تعلیم سے، تو تعلیم گاہوں کا عام کیا جانا ضروری ہوا۔ تو آج کا گویا پہلے ہی لفظ میں ایک نظام بنایا کہ مسلمانوں تم اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تعلیم کو عام کر دو۔ تمہارے بچے اور تمہاری بچیاں اگر جبری تعلیم کی مجبوری کی وجہ سے اسکولوں اور کالجوں میں جا کے پڑھتے ہیں تو صبح و شام میں ضرور اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ اگر تم کو کوئی استاد نہ ملے تو تم خود پڑھانے کی کوشش کرو۔ اماں اگر پڑھی ہوئی ہیں تو وہ بچوں کو پڑھائیں، ابا اگر پڑھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے گھر میں بچوں کو پڑھائیں۔ یہ استادوں کا انتظار ضروری نہیں ہے۔ حضرت تھانوی حکیم الامت قدس اللہ سرہ العزیز بڑھاپے میں گھر میں جو خاندان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی تھی ان کو نورانی قاعدہ عصر سے مغرب تک پڑھاتے تھے، یعنی معمولات میں داخل تھا حضرت کے لیے۔ جب بڑوں کو پڑھانے کا زمانہ نہ رہا، بخاری شریف پڑھنے پڑھانے کا موقع نہ رہا، اور ہمت نہ رہی، کمزوری آ گئی، پیرانہ سالی آ گئی، ضعیفی آ گئی، بیماریوں نے گھیر لیا، تو تب بھی آپ یہ چاہتے تھے کہ کم سے کم اس سلسلہ خیر میں کچھ نہ کچھ تو شریک رہوں۔ اگر میں بہت لمبی چوڑی تعلیم نہیں دے سکتا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم تو پڑھایا ہی جا سکتا ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم کو بھی لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، اور قرآن کریم کے استادوں کو بھی لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، اور اس کا مظاہرہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی بخاری شریف پڑھانے والا استاد ہے اس کو تو 2000 تنخواہ دیں گے، 2500 3000 تنخواہ دیں گے، اور جو قرآن شریف پڑھاتا ہوگا بچوں کو اسے 200 دیں گے، اسے 300 دیں گے، اسے 400 دیں گے۔ تو یہ ہمارے طرز عمل سے یہ فرق معلوم ہوگا نہیں ہو رہا۔ حالانکہ قرآن کریم کی تعلیم اصل ہے، بنیادی چیز ہے، اس کے پڑھانے والوں کی عزت زیادہ ہے، اور قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں فتنہ بھی کچھ نہیں ہے۔ بڑی کتابوں کے پڑھانے والے تو استاد بھی فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اعجام میں، خود پسندی میں، غرور میں، گھمنڈ میں۔ یہ خیال آتا کہ ہم تو بہت اونچی تعلیم دے رہے ہیں، ہم تو بہت اونچے لوگ ہیں، ہم تو بہت اونچے استاد ہیں، اور بخاری شریف پڑھانے والے لوگ تو بہت کم دنیا میں کامیاب اور نایاب ہیں، اور قرآن شریف پڑھانے والے لوگ تو بہت ہیں۔ تو کیوں ہے بہت؟ اسی لیے بہت ہے کہ وہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب عام ہے، اور ساری خلقت اور کائنات کے لیے اس کو رحمت اور نعمت بنا کے اتارا گیا ہے۔ تو قرآن کریم بھی عام اور رحمان کی رحمتیں بھی عام۔ تعلیم قرآن کو اللہ نے اس آیت میں مقدم فرما دیا، یہاں تک کہ انسان کی تخلیق جو قرآن کریم کی تعلیم سے پہلے ہوتی ہے۔ پہلے تو آدمی پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر 5 سال کا ہو جاتا ہے تو تعلیم قرآن کا وقت آتا ہے۔ تو جو چیز مقدم تھی، جو چیز پہلے ہونے والی تھی اس کو تو بعد میں بیان کیا، اور جو چیز بعد میں ہونے والی تھی اس کو مقدم کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل جو ہے
تخلیق انسان کی وہ اس لیے ہے تاکہ تعلیم قرآن کی ہو. تو جو لوگ ایمان ہی نہیں لاتے وہ قرآن کریم کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، اور جو ایمان لائے ہوئے ہیں اس کو بھی درجہ ثانوی دیتے ہیں. ان کے یہاں درجہ اول جو ہے وہ دنیاوی تعلیمات کو ہے، وہ ڈاکٹر بننے کی اولیت دیتے ہیں، وہ انجینئر پروفیسر بنانا اول ضروری سمجھتے ہیں. اور قرآن کریم کی تعلیم جس سے دنیا بھی صحیح ہوتی ہے، جس سے اخلاق کی تہذیب بھی آتی ہے، جس سے عبادات کا نظم بھی صحیح ہوتا ہے، جس سے آدمی آدمی بنتا ہے، جس سے انسان میں انسانیت آتی ہے، جس سے اللہ کے حقوق ادا کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، مخلوق خدا کے حقوق کے ادا کرنے کی ایک صورت پیدا ہوتی ہے، غرض کہ دنیا بھی درست ہوتی ہے اور اس سے عاقبت بھی درست ہوتی ہے اور آخرت بھی درست ہوتی ہے. اس کو تو ہم نے درجہ ثانوی میں رکھ دیا ہے، اور جو چیز درجہ ثانوی کی تھی اس کو ہم نے مقدم کر دیا ہے. انجینئر ہو یا ڈاکٹر، پروفیسر ہو یا لیکچرار، یا کوئی کسی بڑی ڈگری کا مالک ہو، زیادہ سے زیادہ وہ اپنی اس تعلیم سے اپنی زندگی کے 50-60 سال کو درست کر سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، ترقی دے سکتا ہے. لیکن ابد الآباد کی زندگی کو سنوارنے کا تو اس سے کچھ تعلق ہی نہیں ہے. تو ابد الآباد کی زندگی جس علم سے سنورتی ہو اور درست ہوتی ہو اس کو تو دوسرا درجہ دے دیا ہے، اور جس علم سے یا جس فن سے یا جس ہنر سے یا جس محنت سے ہماری زندگی کے چند سالوں میں رونق آتی ہو اور چند سالوں میں بہار آتی ہو اس کو ہم اول درجہ دیتے ہیں. اللہ نے اس آیت میں اس طرح اشارہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم تو تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہونی چاہیے تھی، اور پہلے ہونے کی صورت یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو ہی پہلے سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل ہونی چاہیے تھی، تاکہ جب بچہ پیدا ہو تو بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کو قرآن کریم کی تعلیم کا خوگر بنایا جائے، اس کے کان میں اذان پڑھی جائے، اس کے کان میں اقامت کہی جائے، اس کا ذہن بنایا جائے. یعنی جو پیدا ہوتے ہی اذان پڑھواتے ہیں، بلا لو حافظ جی کو اور بلا لو حضرت جی کو، کان میں اذان پڑھ دیں گے تو اذان ایک کان میں، دوسرے کان میں اقامت ہوتی ہے. تو اس اذان و اقامت کو لا حاصل لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، وہ کوئی نماز پڑھنے تھوڑی آ رہا ہے جو اس کو ہم اذان سنا رہے ہیں، یا کوئی جماعت میں شریک تھوڑا ہی ہو رہا ہے جو ہم اس کو اقامت سنا رہے ہیں. نہ وہ مسجد میں آنے کے لائق ہے، نہ وہ ابھی سمجھ رہا ہے، لیکن غیر شعوری طور پر اس کے دونوں کانوں میں جب اذان و اقامت کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں اللہ کا نام پڑتا ہے اور اندر سے ذہن بنتا ہے. جس دن اس کو شعور آئے گا، جس دن وہ سن شعور کو پہنچے گا، اس دن اس کو قرآن کریم سے ایک رغبت ہوگی. ہمارے بچے جو قرآن کریم سے رغبت محسوس نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ شاید اذان ہی نہیں پڑھوائی. پیدا ہونے کے وقت جب اس کا جنم دنیا میں دیا جا رہا تھا اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، پھر جب پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان نہیں پڑھی گئی، اور جب پیدا ہوا تو اذان اقامت نہیں ہوئی. اب وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے حساب چاہیے، جغرافیہ چاہیے، جیومیٹری چاہیے، ڈاکٹری چاہیے، اور اس کو انجینئری چاہیے. وہ قرآن کریم کی طرف آتا ہی نہیں ہے. تو سب سے بڑی نعمت اللہ کی رحمت سے وہ دنیا میں قرآن کریم کی تعلیم ہے. قرآن کریم کو نہیں فرمایا، نہیں علم القرآن، قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں. تو قرآن تو اللہ کی نعمت ہے ہی ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہ اس کی ایک صفت ہے. لوح محفوظ میں ازل سے محفوظ تھا، اور آج تو دنیا بھر کے سینوں میں محفوظ ہے، بچوں کے قلوب میں محفوظ ہے، بڑے بوڑھوں کو یاد ہے. تو آج کی دنیا میں قرآن کریم محفوظ سینوں میں، اور ایک زمانے میں وہ رہا محفوظ اللہ کی لوح محفوظ میں. تو یہ قرآن تو ہے ہی اللہ کی نعمت. نہیں، اللہ کی نعمت کا اثر ہم پہ جب پڑے گا جب ہم اس کی تعلیم کا انتظام کریں گے. تو گھر گھر میں ہر بچے کو، ہر بچی کو قرآن کریم سے آشنا کرنا یہ ہمارے ماں باپ کا ضروری فرض ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے. اور اس کے بعد پھر دوسری نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں مطالبہ فرمایا اللہ نے کہ اتنی نعمتیں چاروں طرف سے تم کو ہر وقت ہمہ وقت گھیرے ہوئے ہیں، اور تم ابھی تک ناشکریوں میں لگے ہو، تقسیم میں لگے ہو، انکار میں لگے ہو. حالانکہ اللہ کی نعمتوں نے تم کو گھیر رکھا ہے. تو رحمان ہمہ وقتی رحمان ہے، یعنی ہم سو رہے ہیں تب بھی اللہ کی رحمان کی رحمانیت ظاہر ہم پہ ہو رہی ہے، جاگ رہے ہیں تب بھی. تو اللہ کی تربیت اور اللہ کی رحمتیں ہم کو ہر حال میں، ہمارے شعور کے وقت میں، ہماری بے شعوری کے وقت میں، ہماری بیداری کے وقت میں، ہماری نیند اور سونے کے وقت میں، ہمارے بچپن میں، ہماری جوانی میں، ہمارے بڑھاپے میں،
یہاں تک کہ زندگی میں اور زندگی کے بعد مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد اللہ کی رحمتیں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی اس رحمانیت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم بھی اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، کہ اللہ ہم کو ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے واسطے بھی اللہ ہم کو بھلا دے تو ہماری تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہماری آنکھوں کو اگر بھلا دے تو آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں گی۔ اگر ایک لمحے کے واسطے یعنی ایک سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے کے اس وقت میں بھی اگر اللہ ہم کو فراموش کر دے اور بھلا دے اور نکال دے اپنے علم سے تو ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ نہ وجود رہے گا، نہ بینائی رہے گی، نہ سماعت رہے گی، نہ شعور رہے گا، نہ ادراک رہے گا، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کسی وقت بھی اپنے دشمنوں کو بھی بھلاتا نہیں ہے، دشمن بھی یاد رہتے ہیں، چنانچہ ان کو بھی زندگی دیے چلا جا رہا ہے، ان کی آنکھوں کو بینائی دیے چلا جا رہا ہے، ان کے کانوں میں سماعت ڈالے چلا جا رہا ہے، ان کے واسطے روٹی روزی کا انتظام کر رہا ہے۔ تو ایک لمحہ بھی اللہ کے یہاں کسی انسان یا جن یا فرشتے یا بھوت یا پریت کے بھول جانے کا نہیں آتا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم بھی اللہ کو ہر وقت یاد کرتے، لیکن ہر وقت یاد کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل تھا۔ ہمارے لیے تو بہت سارے اور بھی تو پروگرام ہیں نا، دکان بھی کھولنا ہے، فیکٹری میں بھی جانا ہے، بیت الخلا بھی جانا ہے، وہاں تو ذکر کی ممانعت ہے، خیریت سے ذکر لسانی کی، وہاں کا تو حق ادا کرنے کے لیے اللہ نے 2 ذکر فرما دیے کہ جب باب بیت الخلا پہ پہنچو تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے اندر چلے جاؤ۔ اب وہاں آپ کو 1 گھنٹہ رہنا ہو، 2 گھنٹے رہنے ہو، وہیں آرام کرنا ہو یا قبض کی شکایت ہو اور خدا جانے کتنی دیر تک وہاں بیٹھنا پڑے، تو زبان سے تو ذکر کی پابندی ہے، زبان پر اللہ کا نام نہیں لا سکتے کہ مقام ناپاک ہے، اللہ کا نام بہت پاک ہے، تو ناپاک جگہ پر اللہ کا پاک نام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر تلاوت نہیں کی جا سکتی، وہاں بیٹھ کر تسبیح سبحان اللہ کی نہیں پڑھ سکتے، وہاں بیٹھ کر درود شریف نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب وہاں خاموشی، تالا پڑا ہے زبان پر اور غفلت موجود ہے، جب ذکر نہیں کر رہے تو غافل ہو گئے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ادھر تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ اور جب اندر سے باہر نکلو تو اس وقت ایک اور دعا پڑھ لو، غفرانک بسم اللہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ 3 روایتوں سے یہ 3 ذکر معلوم ہوتے ہیں۔ ایک غفرانک، بعض روایتوں میں تو آتا کہ بیت الخلا سے باہر آؤ تو غفرانک پڑھو، اور غفرانک کے معنی یہ ہے کہ اللہ بڑی دیر تک میں تیرے ذکر سے غافل رہا اور مجھ پہ پابندی رہی میرے اس نجاست کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے، اور میں اس کی کوتاہی کی معافی چاہتا ہوں۔ غفرانک کے یہ معنی ہوئے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے۔ کوتاہی کیا ہوئی ہے؟ وہاں تو جانا ضروری تھا، طبعیات اور فطریات کا تقاضا تھا۔ نہیں، کوتاہی اس معنی اگر تو ہوئی ہے کہ اتنا کھایا کہ 10 دفعہ جانا پڑ رہا ہے۔ اتنا کم تو کر ہی سکتے تھے کہ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ جانا پڑتا یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ جانا پڑتا۔ اب یہ جو ہر وقت ہاتھ میں لوٹا ہے، ہر وقت بیت الخلا کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، یہ تو کچھ زیادہ بشیار خوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو کم سے کم تو کر ہی سکتے تھے۔ پھر بھی بہرحال تم اپنی کمزوری کی وجہ سے تو کھاتے ہو، اور اس کمزوری کی وجہ سے کھانے کے بعد تمہیں خلا میں جانا پڑتا ہے۔ پہلے تم ملا کرتے ہو یعنی بھرتے ہو پیٹ کو، اور پھر خلا کرتے ہو یعنی اس کو خالی کرتے ہو۔ تو یہ ملا و خلا کا جو تم نے نظام مسلسل قائم کر رکھا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، یہ تمہاری اپنی کمزوری ہے۔ اور وہاں ذکر کی پابندی ہے تو دروازے پر آؤ تو کہو غفرانک، اور پھر باہر آ رہے ہو مقام نجس کو چھوڑ کر مقام طاہر پر آ رہے ہو تو کہو بسم اللہ۔ اور پھر وہاں پر جو اللہ کی نعمت کا مظاہرہ کیا، مراقبہ تو کر ہی سکتے ہو نا۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ مراقبہ کرنے کا بہترین مقام وہی ہے، بیت الخلا ہی ہے، بہترین مراقبے کا مقام، اس لیے کہ کوئی بادشاہ بھی وہاں بیٹھے گا اور جس نے صبح سے شام تک خدا جانے اللہ کی کتنی نعمتوں کو کھایا پیا ہے اور پاکیزہ اور لذیذ غذائیں کھائی ہیں، استعمال کی ہیں، اور وہاں جب نکلتا ہوا اپنے اندر سے اس نجس چیز کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی حقیقت کا مشاہدہ ہونا چاہیے کہ میں کیا چیز ہوں۔ پاک چیزیں پیٹ میں ڈالتا ہوں، ناپاک ہو کے نکلتی ہیں۔ دودھ ملائی کھاتا ہوں، ناپاک ہو کے نکلتی ہیں۔ حلوہ پراٹھا کھاتا ہوں اور ناپاک ہو کے نکلتا ہے۔ پھل فروٹ کھاتا ہوں اور اس کا بھی خدا جانے کیا کیا بن جاتا ہے۔ تو میرا اندر کتنا ناپاک ہے کہ پاک چیزوں کو بھی ناپاک کر رہا ہے، یہ اپنی حیثیت معلوم ہوگی اس کو۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تشریف لا رہے تھے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب
تو راستے میں شہزادہ مل گیا اور راستہ تنگ تھا، ایک آدمی گزر سکتا تھا، وہ ون وے تھا، وہ ایک ہی آدمی ادھر سے جا سکتا ہے یا ادھر سے آ سکتا ہے۔ اب شہزادہ تو شہزادگی میں آ کر کے کھڑا ہو گیا اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ابدیت اور تواضع عاجزی انکساری میں کھڑے ہو گئے، اب دونوں طرف سے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نے شہزادے نے کہا آپ پہچانتے نہیں حضرت ہم کون ہیں؟ کہ ہم پہچانتے نہیں کون ہیں؟ تو حضرت نے بڑی اچھی تاریخ بیان فرمائی کہ ہاں پہچانتا ہوں تم کون ہو، اولو کا نطفۃ مضرہ، تمہاری ابتدائی تاریخ جو ہے ایک ناپاک قطرہ ہے، اور وہ اوسطوں کا اور درمیان تمہارا جو ہے وہ پیخانے سے پیٹ بھرا ہوا ہے، وہ آخروں کا جیفۃ قذرہ، اور آخر تمہارا جو ہے وہ ایک مردار لاشا بن جائے گا، ناپاک سڑا ہوا کیڑوں کی خوراک بن جائے گا۔ تمہاری ابتدا یہ ہے، تمہارا درمیان یہ ہے، اور تمہارا آخر یہ ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے۔ یہ حقیقت بتائی انہوں نے شہزادے کو بھی، شہزادے کی بھی یہی حقیقت ہے، غریب زادے کی بھی یہی حقیقت ہے، بادشاہ کی بھی یہی حقیقت ہے، اور بہت بڑے دولت مند کی بھی یہی حقیقت ہے، اور ایک غریب قسم کے انسان کی بھی یہی حقیقت ہے۔ دیکھو اندر سے آدمی کے جسم میں کہیں سے کاٹو ناپاک خون نکلتا ہوا نظر آئے گا، ناک کو دیکھو تو چوہے پڑے ہوئے ہیں، کان میں دیکھو تو میل بھرا ہوا ہے، آنکھ میں دیکھو تو صبح تو دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی آنکھیں، چپڑے لگے ہوئے ہیں، اور اندر سے پیٹ کو اگر اللہ میاں کھول دے تو پیٹ میں تو اتنا تعفن بھرا ہوا ہے کہ اڑوس پڑوس کے لوگ بھی پریشان ہو جائیں۔ یہ تو اللہ نے اوپر سے ڈھک دیا ہے، سارے نظام کو اوپر سے بند کر دیا ہے، ورنہ ہماری تو حیثیت ایسی تھی کہ کوئی ہم کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوتا اور ہمارے پاس بیٹھنے کو تیار نہ ہوتا۔ یہ تو ہماری حیثیت اور ہماری حالت ہے، اور پھر اللہ نے ہم کو یہ اتنا کر دیا۔ تو بیت الخلاء میں آدمی اپنا مراقبہ کر سکتا ہے، اپنی حقیقت کو ٹھیک سمجھ سکتا ہے۔ تو وہاں سے نکلے تو پڑھے کیا، وہاں اللہ کی نعمت کا مظاہرہ ہوا، یعنی وہ چیزیں جو کھائی تھی اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے وقت ماحوس سے پیٹ میں رکی رہ جاتی تو ڈاکٹروں کو بلانا پڑتا، حکیموں کو بلانا پڑتا، دواؤں کے قدح پینے پڑتے، اور خدا جانے کتنی ٹیبلٹ اور گولیاں کھانی پڑتی، اور پھر بھی اللہ چاہتا تو نکلتا، نہ چاہتا تو پھر بھی نہ نکلتا۔ تو وہاں اللہ کی نعمت کا مظاہرہ ہوا کہ ملا کے واسطے غذائیں پاکیزہ دی اور خلا کے واسطے نکلنے کے سامان مہیا کیے، اور جب وہاں ٹھیک سے قضائے حاجت ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک صبح اور ایک ہلکاپن اور طبیعت میں نشاط اور انبساط محسوس کرتا ہے، اس پر پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یوں کہنا چاہیے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے جسم سے تکلیف دہ مادے کو نکال دیا ہے، اگر وہ میرے جسم میں رہ جاتا تو سارے جسم کا ڈھانچہ ہی بگڑ جاتا۔ تو یہ 3 دعا پڑھے، غفرانک بسم اللہ، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، جائے تو پڑھے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ یہ 2 ذکر اول و آخر میں ہو گئے، تو اول و آخر کے ان دونوں ذکروں کو اللہ نے یہ اپنے یہاں طے کر لیا کہ یہ پورا ہی وہاں بیٹھے بیٹھے بھی ایسا نے ذکر کیا ہے۔ تو 24 گھنٹے ہم کو ذاکر ہونا ضروری تھا، شاکر ہونا ضروری تھا، مگر ہمارے پیچھے بہت کمزوریاں لگی ہیں، ہمارے پیچھے اہل و عیال لگے ہیں، ہمارے پیچھے کمزور ماں باپ لگے ہیں، ہمارے پیچھے غریب پڑوسی لگے ہوئے ہیں، ہمارے پیچھے خود ہمارا پیٹ لگا ہوا ہے، ہمارے کپڑوں کا نظام لگا ہوا ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ تو ہم کو کرنا پڑے گا۔ جب کریں گے تو اللہ کا استحضار نہیں رہتا، جب استحضار نہیں رہتا تو غفلت ہو گئی اور باز پرس ہونے کا خطرہ کہ ہم نے تم کو نہیں بھلایا ایک لمحے کے واسطے، اور تم تو کئی گھنٹے بھی ہمارا نام نہیں لیتے ہو۔ تو اس پر اللہ نے اس آخری آیت میں جو آج کی نماز میں پڑھی گئی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، مسئلے کو جو بہت مشکل تھا آسان فرما دیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بندے پر ہر نعمت کا شکر واجب ہے، بندے پر ہر نعمت کا شکر واجب ہے، اور نعمتیں گنی نہیں جاتی تو شکر کیسے ادا کرے؟ 24 گھنٹے میں آدمی کو کتنی مرتبہ سانس آتا ہے، سانس کا آنا ایک نعمت، سانس کا واپس جانا دوسری نعمت، وہ ایک سانس میں 2 نعمتوں سے اللہ کی یاد بندر 2-4 ہوتا ہے۔ تو ہر سانس پر ہی 2 دفعہ تو کہنا چاہیے اس کو الحمدللہ الحمدللہ، اور ہر سانس پہ 2 دفعہ کہے گا تو یہ لقمے جو کھا رہا ہے اس پہ کہہ دے گا۔ وہ بیچارے جماعت میں جانے والے بعد دفعہ ہر لقمے پہ کہنے لگتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، وہ دسترخوان ان کا الحمدللہ سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر پانی کا گھونٹ پئیں گے تو الحمدللہ، پھر چائے کا گھونٹ پیا تو الحمدللہ، اور پھر
کوئی لقمہ اٹھایا تو الحمدللہ، بوٹی کھائی تو الحمدللہ، روٹی کھائی تو الحمدللہ، لیکن ایک لقمے میں جو 100 چاول کھا رہا ہے، ایک چاول بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ ایک لقمے میں اگر 100 چاول جا رہے ہیں تو 100 دفعہ کہنا چاہیے الحمدللہ، کیسے کہے گا جی ایک دفعہ؟ لیکن اللہ نے اس کے تھوڑے سے شکر کو بھی منظور فرما لیا، ایک لقمے پہ ہی کہہ لو، مگر ہاں اتنا بھی نہ کرو کہ لوگوں کے ناک میں دم کر دو۔ تم وہاں الحمدللہ 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 کرتے رہو، اور لوگ اپنی ضروری بات کرنا چاہیں دسترخوان پر بیٹھ کر تو تم کرنے نہیں دیتے ہو۔ نہیں، اللہ تعالی نے اس کا آسان حل بتایا ہے۔ جب شروع کرو تو کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، ہاتھ دھو کے شروع کرو، 2 سنتوں کو ادا کر لو، ایک ہاتھ دھونا اور ایک بسم اللہ کا پڑھ لینا، اور اس کے بعد سارا کھانا کھا لو، 5 گھنٹہ لگا دو، 2 گھنٹے لگا دو، 1 گھنٹہ لگا دو، اور اس کے بعد میں جب کھانے سے فراغت ہو تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا من المسلمین، یہ پڑھ لو تو ہم نے اس اول و آخر کے ذکر کو تمہارے پورے دسترخوان کا ذکر سمجھ لیا ہے۔ آسانی سے کر لو اپنا کام۔ ایسی اللہ نے یہ ہر وقت کے ذکر کو، ہر وقت کے شکر کو تو معاف کر دیا ہے، لیکن ہاں 2 وقت رکھے ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام لیا کرو، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو صبح اور شام۔ صبح کو جب اٹھو تو پڑھ لو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ صبح جب آنکھ کھلے بستر سے اٹھو تو اس وقت کا کیا وظیفہ ہے؟ اس وقت کا وظیفہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے جس نے مرنے کے بعد زندگی بخشی۔ تو معلوم ہے اس نیند کو بھی تم موت سمجھو، یہ موت واقع ہوتی ہے، اگرچہ پوری نہیں آتی، پوری کے بعد تو پھر اٹھتا ہی نہیں ہے، یہ ادھوری موت آتی ہے، اس کے بعد پھر زندگی مل جاتی ہے۔ اس ادھوری موت کے بعد زندگی جو تم کو ملتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ جو پوری زندگی اللہ نے دی ہے اس پر کہاں شکریہ ادا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ اور پھر آخرت اور انجام کو بھی ذہن میں رکھو، وإلیہ النشور، آخر کو یہ ہماری زندگی لستم پشتم شدہ بتدریج بچپن اور جوانی کے تمام مراحل سے گزرتے ہوئے اور بڑھاپے اور مشیخت کو بھی طے کرتے ہوئے ایک دن ہم بہرحال اس زندگی سے الگ ہو جائیں گے اور پھر نئی زندگی ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں مر گیا ہے، حالانکہ زندگی کا عنوان بدل دیا ہے، اس نے زندگی کا عنوان بدل دیا، تو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے نہیں؟ اگر ہمارے کپڑے میلے ہو گئے ہوں اور جمعے کا دن آ گیا تو جمعے کے دن کپڑوں کا بدل لینا یہ اللہ کا انعام ہے، کپڑے بدل دیے ہم نے، اچھے معلوم ہونے لگے، غسل بھی ہو گیا، کپڑے بھی بدل گئے، سارا کام نیا ہو گیا، لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس لباس پہننے کا بھی ایک شکریہ اللہ نے، الحمدللہ الذی کسانی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو لباس پہننے کے لیے دیا۔ تو اگر ہماری زندگی پرانی ہو گئی ہے، بڑھاپے میں زندگی پرانی ہو جاتی ہے، 24 گھنٹے کی کھانسی پیچھا کرتی رہتی ہے، پھر سانس پھولنے لگتا ہے اور پھر گھٹنے جواب دینے لگتے ہیں، آنکھوں سے دکھائی تھوڑی دور کا دینے لگتا ہے اور بعد کی آنکھیں تو تھوڑی دور کا بھی نہیں دیکھتی ہیں، کان کے 100 سوراخ ہیں، ایک کان میں 100 سوراخ اللہ نے رکھے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بند ہوتا رہتا ہے، اور جب تک وہ 50 سے کم بند ہوتے ہیں جب تک آدمی اپنے آپ کو بہرا محسوس ہی نہیں کرتا، خود اس کو بھی نہیں محسوس ہوتا کہ میں بہرے پن کی طرف جا رہا ہوں۔ لیکن جب 50 سوراخوں سے زیادہ بند ہو جاتے ہیں تو شکل سماعت کی اسے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ شکل اب تو بہت دیر سے بہت زور سے کوئی بولتا ہے تو سنتا ہوں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دونوں کانوں کے 100 سوراخ بند ہو جاتے ہیں، اب یہ بہرا پتھر ہو جاتا ہے۔ نعمت گئی مگر ایک نعمت ملی، سماعت تو چلی گئی مگر مشہور ہے بہرا بہشتی، بہرا تو جنتی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نہ وہ کسی کی غیبت سنتا ہے نہ چغلی سنتا ہے، کوئی اس کے منہ پہ گالی دیتا رہے اسے معلوم ہی نہیں، وہ سمجھتا ذکر کر رہا ہوگا، وظیفہ پڑھ رہا ہے، یہ تو تسبیح پڑھ رہا ہے، حالانکہ دے رہا ہے وہ گالیاں، تو بچ گیا، یہ جنتی ہو گیا۔ تو ایک نعمت گئی یعنی چھوٹی نعمت گئی، اور بہراپن آیا تو بڑی نعمت ہم کو مل گئی۔ آنکھیں ہیں دیکھ رہی ہیں، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، آنکھ سے بڑا اور کیا انعام ہوگا دنیا میں؟ آنکھ گئی تو سارا عالم گیا، دانت گئے تو سواد گیا، اور آنکھ گئی تو سارا جہان گیا، سارا کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن آنکھیں گئی تو دوسرا بڑا انعام مل گیا جس کا ہمیں استعدار نہیں ہوتا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اخذت کریمتہ وجبت لہ الجنہ، جس کی میں کریمتین یعنی آنکھوں کو لے لیتا ہوں اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہوں، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو آنکھوں کی بینائی اچھی یا جنت اچھی ہے؟
اور پھر جاتی بھی تو ایسے وقت میں ہے کہ اب تو جنت کے دروازے بھی تقریباً ہم پہنچ چکے ہیں. تو یہ جو ہم کو موت آ رہی ہے، لوگ اس پر گھر والے واہ ویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ارے مر گیا، ارے ویسا تھا، واہ جبلا، واہ با، واہ صاحبہ، واہ صاحبہ، واہ جبلا، علم کا پہاڑ سے چلا گیا ہے، امت کو یتیم کر کے چلا گیا. کوئی بڑا تھا آدمی، کوئی بہت بڑا شیخ دنیا سے رخصت ہو تو دنیا کے لوگ واہ ویلا مچا دیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ امت یتیم ہو گئی ہے. حالانکہ امت تو یتیم اس روز بھی نہیں ہوئی تھی جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری امت کا باپ تھا وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس وقت بھی یتیم نہیں ہوئی تھی. فرمایا گیا بڑی بینیادی سے، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. پہلے ہی سے ہنگامی حادثہ ہو جانے کے بعد یہ آیت اتار دی تھی کیونکہ آپ کی وفات ہو جاتی. اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کو کہاں اتارتے؟ پہاڑ پہ اتارتے، ہیرا پہ اتارتے، سبیر پہ اتارتے، یا ابو بکر پہ اترتی، یا عمر پہ اترتی، تو نبوت کا خاتمہ ہی کہاں ہوا ہے؟ پھر تو آگے اور نبی ہو جاتا کوئی. اللہ نے آپ ہی کی زندگی میں اس آیت کو اتار دیا تھا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ محمد کی حیثیت رسول ہونے کی حیثیت ہے، اور رسول آپ سے پہلے بھی آئے اور ان کو بھی دنیا سے رخصت ہونا پڑا. اور جب نبی رخصت ہوئے تو پھر اللہ نے کوئی نبی اور بھیج دیا. یہ نبی رخصت ہوئے تو اس کی امت کو اس نبی کے قائم مقام کر دیا ہے، اور جو کام اس نبی کا تھا اس امت کے لوگ کریں گے. ابو بکر و عمر کریں گے، عثمان و علی کریں گے، اور صحابہ اور تابعین کریں گے، اور ائمہ مجتہدین کریں گے، اور مبلغین اور واعظین کریں گے، اور ائمہ دین اس کام کو کرتے رہیں گے. بہرحال لوگ بہت روتے ہیں، حالانکہ خوشی کا مقام ہے وہ. مگر یہ بھی نہیں کہ اگر کہیں سے کسی کے مرنے کی خبر آئے تو آپ کہیں گے الحمدللہ، اور سارا محلہ بگڑ جائے گا، ارے یہ کیسا مولوی ہے. کسی کے مر جانے پر بھی الحمدللہ ہی پڑھتا ہے. اللہ نے وظیفہ ایسا رکھا ہے کہ جس کو لوگوں کو برا نہ لگے. وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہر ایک موقع کا ایک اللہ نے وظیفہ مقرر کیا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے کہا السلام علیکم، بجائے الحمدللہ کہنے کے کہا السلام علیکم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیک وعلی امیک، یہ سلام تو تجھے اور تیری ماں کو ہو. تو اس نے ماں کا ذکر بے محل اس کو ناگوار ہوا. فرمایا جیسے ماں کا ذکر تمہیں ناگوار معلوم ہو رہا ہے بے وقت اور بے محل، ویسے ہی ہے السلام علیکم بے محل تو ناگوار ہونا چاہیے. اس لیے وہاں کا ذکر جو ہے وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کی خبر مرنے کی آئے، باپ کی، دادا کی، بہن کی، بھائی کی، عزیز قریب کی، رشتہ دار کی، وہاں الحمدللہ نہیں ہے تو انعام ہی وہ. مگر اللہ نے عنوانات بدل دیے ہیں ذکر کے کہ یہاں اگر بچے کے پیدا ہونے کی اطلاع آتی ہے تو کہو الحمدللہ، اور اگر دادا کے مرنے کی خبر آتی ہے تو کہو انا للہ و انا. وہ بھی ذکر ہے اور یہ بھی ذکر ہے، مگر ذکر اللہ نے اس کے موقع کے مناسب رکھا ہے. تو جب آدمی مرتا ہے اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ اس کا جسم پرانا ہو گیا تھا، اللہ نے نیا جسم اس کو دے دیا ہے، اور اس کی زندگی پرانی ہو گئی تھی، اللہ نے اس کو نئی زندگی دے دی ہے، اور اس کے کان جواب دے چکے تھے، اللہ نے نئے کان اس کو سننے والے دے دیے ہیں. اور یہ کان تو اتنے طاقتور ملیں گے، اب جو دوبارہ جو کان ملیں گے یہ نہیں ملیں گے یہ 100 سوراخ والے. وہاں تو شاید 1 کروڑ والے سوراخ والے کان ملیں گے. اس لیے کہ حدیث میں یوں آتا ہے کہ جب میدان قیامت میں اولین اور آخرین اکٹھے ہوں گے، اولین اور آخرین کا تصور ذہن میں آنا بھی مشکل ہے. جتنے لوگ آج ہندوستان نہیں ساری دنیا میں آباد ہیں، 3 ارب سے بھی زیادہ، 4 ارب کے لگ بھگ لوگ موجود ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے اس بلیک بن میں اور مدرسہ نور الاسلام میں اور نور الاسلام مسجد میں اگر جمع ہو جائیں تو اگر یہ لوگ چیوٹی کے جسم جیسے بھی بن کر آئیں گے تو بھی یہاں بے حساب بھیڑ ہو جائے گی، نہیں ہو جائے گی؟ بے حساب بھیڑ ہو جائے گی. اور اولین اور آخرین تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے اور پھر قیامت تک اور خرجانے کتنے لوگ پیدا ہوں گے، یہ سب اکٹھے ہوں گے. تو وہاں اس کونے پر اگر آواز ہوگی تو اس آخری کونے پر آواز سنی جائے گی. اتنی تو آنکھیں، اتنے تو کان تیز ہوں گے. اور آنکھوں کا کیا حال ہوگا؟ فبصرک الیوم حدید. آنکھوں کی حدت اور تیزی کا یہ عالم ہوگا کہ ان اولین اور آخرین کے درمیان سے ہماری نگاہیں اور ہماری بینائیاں پار ہوتے ہوئے آخری انسان کو بھی، یعنی اگر بیٹا یہاں کھڑا ہوا ہے اور اس کا باپ وہاں کھڑا ہوا ہے بالکل آخری کونے پر جہاں سے یہاں تک ہزاروں میل کا فاصلہ ہوگا، یہ یہاں سے باپ اپنے بیٹے کو دیکھ سکے گا، بیٹا اپنے باپ کو دیکھ سکے گا. تو نگاہیں بھی تیز. تو آنکھیں جو ہم کو ملیں گی مرنے کے بعد یہ چھوٹی موٹی سی مریل سی آنکھیں نہیں ملیں گی، بہت طاقتور آنکھیں ملیں گی، طاقتور کان ملیں گے.
اور یہاں کا جسم تو بہرحال تھوڑے دن میں پرانا اور بوسیدہ ہو ہی جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ جو آدمی اب سے 10 سال پہلے آپ نے دیکھا تھا وہ اس وقت بڑا اچھا پہلوان دندناتا پھرتا تھا، اب جو آپ نے دیکھا تو گھٹنے پکڑ کے اٹھنے لگا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مولانا آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اور مولانا کو بڑھاپے کے لفظ سے چڑ بہت ہوتی ہے، کہتے ہم کیوں بوڑھے ہو جاتے، تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے گا، تمہارا دادا بوڑھا ہو جائے گا، لیکن بہرحال کمزوری آتی ہے۔ یہ جسم ہمارا 50 سال کے بعد بہت کمزور نہیں وہ ضعیف ہو جاتا ہے، لیکن وہ جسم جو ہم کو دوبارہ ملنے والا ہے اس موت کے بعد، اس جسم کی طاقت اور اس کی جوانی اور اس کی پہلوانی کا جو عالم ہوگا کہ ہزارہا برس جنت میں گزر جائیں گے، لیکن ہمارا جسم بودا اور پرانا نہیں ہوگا۔ وہاں لا یبلا شبابہم لا یبلا ثیابہم ولا یفنا شبابہم، وہاں جنت والوں کا نہ تو جوانی میں بڑھاپا آئے گا اور نہ ہی ان کے کپڑے میلے کچیلے ہوں گے۔ تو ہماری یہ جو موت آ رہی ہے، اس موت کے بعد ہماری زندگی کا عنوان ہی تو بدل رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ بس یہ دنیا کی زندگی سے برزخ کی زندگی آ رہی ہے۔ برزخ کی زندگی اس لیے ہمارے واسطے باعث اطمینان نہیں ہوتی کہ مشاہدہ نہیں کرتے ہیں، لیکن پیغمبر نے جو بتلا دیا ہے وہ تو مشاہدے سے بڑھ کر یقین کی چیز ہونی چاہیے۔ تو ہم برزخ میں جاتے ہیں، وہاں ہم کو کون سی زندگی ملتی ہے؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تو آدمی کا جسم آدمی کی روح پر چھایا ہوا ہے، روح تو نظر نہیں آتی اور جسم اوپر سے نظر آتا ہے۔ تو جسمانیت اور مادیت اور ظاہریت جو ہے یہ روحانیت پر چھائی ہوئی ہے، روحانیت اس کے اندر کپی ہوئی ہے، اندر ڈوبی ہوئی ہے، اندر گھسی اس کے اندر رہتی ہے، اور اس کے آثار ضرور ہیں۔ اندر روح ہے جو ہمارے جسم کی تدبیر کرتی ہے، تو روح ضرور ہے۔ یہ آنکھ کو بینا بنائے ہوئے ہے، اندر معلوم ہے کہ روح ہے، تو روح اندر ہوتی ہے اور جسم ہوتا ہے باہر۔ اور عالم برزخ میں اور قبر میں جہاں دفن کر کے آ جاتے ہیں وہاں اس کا نظام بالکل معکوس اور الٹا ہوتا ہے، یعنی وہاں روحانیت اوپر آ جاتی ہے اور جسمانیت اندر چلی جاتی ہے، تو وہاں کا جسم بدل جاتا ہے، اور روح ظاہر ہے کہ جسم سے زیادہ طاقتور ہے، تو معلوم برزخ میں اور قبر میں بھی آدمی کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے، یہاں کی آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی، فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے، غیب کی آوازیں سننے لگتا ہے، جنت کی کھڑکیاں اس پر کھل جاتی ہیں، دوزخ کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں، عالم غیب مشاہدے میں آ جاتا ہے، جو چیزیں غائب تھی وہ سامنے آ جاتی ہیں، تو جسم مغلوب ہو گیا، روح غالب آ گئی۔ اور عالم آخرت جو سور پھونکنے کے بعد قائم ہوگا، وہ عالم آخرت میں تو ایسا ہوگا کہ جسم پر روح غالب نہیں ہوگی اور روح پر جسم غالب نہیں ہوگا، یعنی دونوں چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ اب ہم کو لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے جسم کو دیکھتے ہیں، روح کو تو نہیں دیکھتے، لیکن جنت میں جانے کے وقت یا دوزخ میں جانے کے وقت عالم آخرت میں ہمارے جسم اور ہمارے روح کو الگ الگ سے مشاہدہ کیا جائے گا۔ دیکھنے والا دیکھے گا کہ یہ جسم ہے اور یہ روح ہے، یہاں تک کہ جو خوشی ہوتی ہے جو ہمارے جسم پر کہیں نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ چہرے پر تھوڑی سی بشاشت سی آ جاتی ہے، رنج و غم ہمارے دل میں بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ چہرے پر تھوڑی سی اداسی آ جاتی ہے، چہرہ چغلی کر دیتا ہے کہ اندر رنج و غم بھرا ہوا ہے، چہرہ بتا دیتا ہے کہ اندر خوشی بھری ہوئی ہے، لیکن وہاں خوشی اندر کھیلتی ہوئی معلوم ہوگی، روح اندر دوڑتی ہوئی معلوم ہوگی۔ اتنا اللہ تعالیٰ نظام بدل دیں گے، تو گھٹیا نظام لے کر بڑھیا نظام دینا، یا گھٹیا جسم لے کر بڑھیا جسم دینا، یا کمزور جسم لے کر اور بڑھیا جسم دینا، طاقتور جسم دینا، یہ اللہ کا بڑا انعام ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن پھر بھی دنیا کے اس رنج و قلق کی وجہ سے جو عارضی سی جدائی ہو رہی ہے، اماں میں، ابا میں، بہن بھائیوں میں، یا باپ میں اور بیٹے میں، یا استاد اور شاگرد میں، یا پیر اور مرید میں، جو عارضی سی ایک جدائی ہو رہی ہے، اس پر بھی اللہ نے ہمارے جذبات کی رعایت فرماتے ہوئے وظیفہ الحمدللہ کا نہیں طے کیا، انا للہ کا طے کیا، تو ہمارے جذبات کی رعایت بھی ہے۔ بہرحال اللہ کی نعمتیں ہم پر ہر حال میں ہیں، حتیٰ کہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، اور آنکھ چلی جائیں تو آنکھوں کا چلا جانا بھی اللہ کا انعام ہے، کان بہرے ہو جائیں تو یہ کانوں کا بہرا ہو جانا یہ بھی اللہ کا انعام ہے، بیماریاں پیچھے پڑ جائیں تو وہ بھی اللہ کے بڑے عظیم انعامات ہیں۔ اب یہ سب انعامات ہیں، مگر اللہ نے کہا تم چونکہ دنیا میں رہ کر دنیا کے خوگر ہو گئے ہو، اس لیے دنیا کی ان نعمتوں کے چھن جانے کو تم نعمتوں کا چھن جانا سمجھتے ہو، تو جب تم سے یہ دنیا کی نعمت چھن جایا کرے تو پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون،
ہم تو اس انا للہ کو یوں سمجھتے ہیں کہ بس یہ مرنے کے وقت پڑھی جاتی ہے، حالانکہ گھر میں چراغ جل رہا تھا اور وہ بجھ گیا تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلتے چلتے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، پیر ننگا ہو گیا تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بے وقت اگر کوئی ایسی ہوا چلنے لگے، جھونکے چلنے لگے، طوفانی ہوائیں آنے لگیں اور بارشیں حد سے تجاوز کرنے لگیں تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر ہاں یہ بھی نہیں کہ مہمان آ گیا کوئی بے وقت تو کہو انا للہ، کہاں سے انتظام کریں گے؟ یہاں تک بھی ہونے لگا ہے کہ مہمان کو دور سے دیکھ کے اول تو پیشانی پہ بل پڑتے ہیں اور پھر زبان سے انا للہ جاری ہوتا ہے، مگر مہمان کو سناتے نہیں ہیں، ویسے چپکے سے کر لیتے ہیں۔ اور جب مہمان قریب آتا ہے تو اٹھ کے مسافہ بھی کر لیتے ہیں، معانقہ بھی کر لیتے ہیں اور بٹھا بھی دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ مگر اصل جذبے کا پتہ چل جاتا ہے جب مہمان کی صورت دیکھتا ہے تو انا للہ پڑھتا ہے، الحمدللہ نہیں کہتا۔ حالانکہ الحمدللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ مہمان جو تمہارے گھر پہ آیا ہے وہ تو تمہارے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائے گا اور رزق اپنے ساتھ لایا ہے، رزق تمہارے گھر سے نہیں کھا رہا ہو، تو رزق اس کا ہی ہے، مقدر ہے۔ علی کل حبۃ اسمھا اکلھا، ہر دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہم تو ان پڑھ اتنے ہیں کہ اس دانے پر لکھے ہوئے کو بھی پڑھ نہیں سکتے ہیں، اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، گریجویٹ ہیں، بی کام ہیں، MBBS ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، ہم تو مفتی اعظم ہیں، ہم تو شیخ الحدیث ہیں، ہم تو مفسر اعظم ہیں، ہم تو سلطان المفسرین ہیں۔ یہ دعوے ہیں، اور پھر ان مدعیوں سے یوں کہو ذرا پڑھنا ہے گیہوں کے دانے پہ کیا لکھا ہے، کہتے یہ تو نہیں پڑھنا ہے۔ پھر کیا پڑھنا جانتے ہو تم؟ تو دانے کو بھی نہیں جانتے پڑھنا۔ تم تو چاول کے دانے پہ کیا لکھا اس کو بھی نہیں جانتے، تم روٹی کے لقمے پر کیا لکھا اس کو بھی نہیں جانتے۔ اتنا انجان آدمی اور دعویٰ کرے اپنے علم کا، یہ دعویٰ بیکار ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے۔ بعض لوگ تو ان پڑھ ہوتے ہیں مگر پین جیب میں لگا کے رکھتے ہیں، ہمارے یہاں آپ کے یہاں تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، پین جیب میں لگا کے رکھتے ہیں تاکہ دیکھنے والا یوں سمجھے کہ مولانا بہت پڑھے لکھے آدمی ہے، تو پین لگا ہوا ہے۔ اور پھر ان سے کہو مولانا ذرا یہ ہمارا خط پڑھ دیجو اور ذرا ہماری ایک دستاویز پڑھ دیجو، تو پھر عذر کرتے ہیں کہ بھئی وہ چشمہ بھول آیا ہوں گھر پہ، چشمہ نہیں ہے اس لیے پڑھنے، یعنی اپنی اس کمزوری کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باوجود کمزور ہونے کے پھر کمزوری کا اعتراف نہیں کرتا، باوجود بوڑھا ہونے کے اور بڑھاپے کا اعتراف نہیں کرتا، باوجود گنہگار ہونے کے اور گناہوں کا اعتراف نہیں کرتا، باوجود جاہل ہونے کے جہالت کا اعتراف نہیں کرتا، اور قدم قدم پر جہالتوں کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا آدمی جاننے والا بھی کچھ نہیں جانتا ہے۔ اولین اور آخرین کے علم کو بھی اکٹھا کرو تو اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی قطرے کی حیثیت بھی سمندروں کے مقابلے میں نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہیں سب چیزیں نعمتیں، مگر اللہ نے ہمارے جذبات کی رعایت فرمائی۔ باپ مرا، اللہ کا انعام ہوا۔ کیوں ہوا انعام؟ ایک تو باپ کو اچھی زندگی مل جائے گی، دوسری یہ کہ جب تک باپ تھا تو اللہ کی تربیت باپ کے ذریعے سے ہم تک آ رہی تھی، بیچ میں واسطہ تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو اب بچوں کی تربیت اللہ اپنے دست قدرت سے خود کرتا ہے، بلا واسطہ کرتا ہے۔ بلا واسطہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ میاں کے عجیب عجیب نظام ہیں، یتیم خانے کھلے ہوئے ہیں، اور جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اب تو اکیلے باپ کی شفقتیں تھی اس کے لیے، اکیلا باپ کما رہا تھا، اور اب ساری امت کو حکم دیا گیا کہ تم اس بچے کی دیکھ بھال کرو، اور اس کے لیے فضائل بیان کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یتیم کے سر پہ اگر ہاتھ رکھ دو محبت سے تو جتنے بال اس کے سر پر ہیں اتنی نیکیاں تمہارے نام عمل میں لکھی جائیں گی۔ اور فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین واشار باسمہ، یعنی یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے دونوں جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے دو انگلیاں ہیں برابر برابر، بیچ میں کوئی تیسری چیز فاصل نہیں ہے۔ تو اگر کسی شخص کو اپنا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں بنانا ہو اور بلا فاصلے بنانا ہو تو پھر وہ یتیم کی پرورش کرے۔ یتیم کی پرورش کیا ہے؟ کم سے کم محبت سے بات کرے، اس کے کھانے اور پینے کا بندوبست کرے، اس کے کپڑے اور لباس کا بندوبست کرے، جب جوان ہونے لگے تو اس کی شادی کا بندوبست کرے، اور اگر وہ مال چھوڑ کے مرا ہے اس کا باپ اور یہ مالدار ہو گیا ہے بچہ تو اس کی پرورش پھر یہ ہے کہ اس کے چچا اور اس کے جو عزیز اقربا جو اس کے قریب کے اس کے متولی بنے ہیں ان کو چاہیے اس کے مال کی حفاظت کریں۔ یہ نہیں کہ باپ تو مر ہی گیا، یہ بچہ شعور نہیں رکھتا اس لیے یتیم کا مال کھا جاؤ۔ لا تاکلوا اموالکم،
انما ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو بظاہر تو وہ مال کھا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں اور حلوہ کھا رہے ہیں اور مٹھائی کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آگ کے انگارے اونڈیل رہے ہیں اپنے پیٹ میں، اور پھر عنقریب اس کا مظاہرہ ہو جائے گا. زہر کھاتے ہی فوراً تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، زہر کھاتے نہیں ہوتا، زہر کھا رہے ہیں مگر اپنا وقت آئے گا تو وہ. ہمارے یہاں جب بچوں کے پھنسی پھوڑے نکلنے لگتے ہیں تو وہاں ہمارے یہاں کہا کرتے ہیں کہ اس نے گڑ بہت کھایا ہے سردی اور گرمی کے موسم میں. جب برسات شروع ہوتی ہے تو جسم پر وہ گڑ پھوٹ پھوٹ کے نکلنے لگتا ہے، پھوڑے جسم پر نکلنے لگتے ہیں. تو کھاتا ہے کب اور پھوڑے نکلتے ہیں کب؟ تو یتیموں کا مال کھاتا ہے یہاں اور آگ میں پیٹ میں انگارے نکلیں گے وہاں، تھوڑا سا بیچ میں فصل گزرے گا. زہر کھلا دو اب زہر کا پیالہ دودھ کا پیتے ہی تھوڑا ہی وہیں مر جائے گا، وہ نہیں اپنے گھر تک جائے گا. گھر جانے کے بعد پیٹ میں گرمی اور حرارت شروع ہوگی اور پیٹ میں ایک عجیب قسم کا طوفان برپا ہوگا اور پھر دونوں راستے چالو اور جاری ہوں گے اور اس کے بعد موت واقع ہو جاتی ہے. تو زہر کھاتے ہی جیسے اس کا اثر نہیں آتا ویسے یتیموں کا مال کھانے سے بھی اس کا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یتیم کا باپ اٹھا ہے، ایک سایہ اس کے سر سے گیا ہے، ایک مربی اس کا ختم ہوا ہے، لیکن اللہ کی تربیت براہ راست اس کے سر پر آ گئی. ساری امت کو اس کے حق میں شفیق اور مہربان بنا دیا ہے. اس کی پرورش کے لیے مسلمان تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا کہ نہیں؟ پاپی تھوڑا ہی اللہ کا انعام ہے، نہیں باپ کا مر جانا بھی اللہ. بعض دفعہ تو اور باپ سد راہ بنا رہتا ہے. لوگ سوچتے بھی رہتے ہیں کہ کسی طرح سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو کم سے کم ہم کو آزادی ملے. ہمارے یہاں ایک خاں صاحب تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، ان کا نام تھا بھائی نیاز خاں. وہ حضرت کے بڑے خادم تھے. تو ان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، وہ بھی بڑا بڑھاپے میں دیا تھا، بڑی تمنا اور دعاؤں کے بعد تو بچہ دے دیا اللہ نے. تو حضرت سے نام پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا نام رکھ دو ایاز خاں. نیاز خاں کا بیٹا. والحمد لله لا إله إلا